بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ محترم بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، آئیے اثار و ہمدردی اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے واقعات میں سے نمبر 11 کا مطالعہ کریں انشاءاللہ۔ درود شریف پڑھ لیجئے۔ جزا اللہ عنا محمد ما هو اہلہ۔ حضرت جعفر رضی اللہ عنہ کا قصہ۔ حضرت جعفر طیار رضی اللہ عنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے حقیقی بھائی ہیں۔ اول تو یہ سارا ہی گھرانہ اور خاندان بلکہ آل و اولاد سخاوت، کرم، شجاعت، بہادری میں ممتاز رہے ہیں، لیکن حضرت جعفر رضی اللہ عنہ مساکین کے ساتھ خاص تعلق رکھتے تھے اور زیادہ اٹھنا بیٹھنا غربا ہی کے ساتھ ہوتا تھا۔ کفار کی تکالیف سے تنگ ہو کر اول حبشہ کی ہجرت کی اور کفار نے وہاں بھی پیچھا کیا تو نجاشی کے یہاں اپنی صفائی پیش کرنا پڑی، جس کا قصہ پہلے باب کے نمبر 10 پر گزرا۔ وہاں سے واپسی پر مدینہ طیبہ کی ہجرت کی اور غزوہ معتہ میں شہید ہوئے، جس کا قصہ اگلے باب کے ختم پر آ رہا ہے۔ ان کے انتقال کی خبر پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر تعزیت کے طور پر تشریف لے گئے اور ان کے صاحبزادوں عبداللہ اور عون اور محمد رضی اللہ عنہم کو بلایا۔ وہ سب کم عمر تھے، ان کے سر پر ہاتھ پھیرا اور برکت کی دعا فرمائی۔ ساری ہی اولاد میں باپ کا رنگ تھا، مگر عبداللہ رضی اللہ عنہ میں سخاوت کا مضمون بہت زیادہ تھا، اسی وجہ سے ان کا لقب قطب السخا یعنی سخاوت کا قطب تھا۔ 7 برس کی عمر میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت ہوئی۔ انہی عبداللہ بن جعفر رضی اللہ عنہ سے کسی شخص نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے یہاں سفارش کروائی۔ ان کی سفارش پر اس کا کام ہو گیا تو اس نے نذرانہ کے طور پر 40,000 درہم بھیجے۔ انہوں نے واپس کر دیے کہ ہم لوگ اپنی نیکی کو فروخت نہیں کرتے۔ ایک مرتبہ کہیں سے 2,000 درہم نذرانہ میں آئے، اسی مجلس میں تقسیم فرما دیے۔ ایک تاجر بہت سی شکر لے کر آیا مگر بازار میں فروخت نہ ہوئی۔ اس کو فکر و رنج ہوا۔ عبداللہ بن جعفر رضی اللہ عنہ نے اپنے کارندوں سے کہا کہ ساری شکر اس سے خرید لو اور لوگوں میں مفت لٹا دو۔ رات کو قبیلے میں جو مہمان آ جاتا وہ ان کے یہاں سے کھانا پینا ہر قسم کی ضروریات پوری کرتا۔ حضرت زبیر رضی اللہ عنہ ایک لڑائی میں شریک تھے۔ ایک دن اپنے بیٹے عبداللہ رضی اللہ عنہ کو وصیت فرمائی کہ میرا خیال ہے کہ میں آج شہید ہو جاؤں گا، تم میرا قرضہ ادا کر دینا اور فلاں فلاں کام کرنا۔ یہ وصیتیں کر کے اسی دن شہید ہو گئے۔ صاحبزادے نے جب قرضہ کو جوڑا تو 22 لاکھ درہم تھے، اور یہ قرضہ بھی اس طرح ہوا تھا کہ امانت دار بہت مشہور تھے، لوگ اپنی اپنی امانتیں بہت کثرت سے رکھتے۔ یہ فرما دیتے کہ رکھنے کی جگہ تو میرے پاس نہیں، یہ رقم قرض ہے، جب تمہیں ضرورت ہو لے لینا۔ یہ کہہ کر اس کو صدقہ کر دیتے اور یہ بھی وصیت کی کہ جب کوئی مشکل پیش آئے تو میرے مولا سے کہہ دینا۔ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں مولا کو نہ سمجھا۔ میں نے پوچھا کہ آپ کے مولا کون؟ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ۔ چنانچہ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ نے تمام قرضہ ادا کر دیا۔ کہتے ہیں کہ جب کوئی دقت پیش آتی میں کہتا اے زبیر رضی اللہ عنہ کے مولا فلاں کام نہیں ہوتا، اور وہ فوراً ہو جاتا۔ یہ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے ایک مرتبہ ان عبداللہ بن جعفر رضی اللہ عنہ سے کہا کہ میرے والد کے قرضہ کی فہرست میں تمہارے ذمے 10 لاکھ درہم لکھے ہیں۔ کہنے لگے کہ جب چاہے لے لو۔ اس کے بعد معلوم ہوا کہ مجھ سے غلطی ہوئی۔ میں دوبارہ گیا، میں نے کہا کہ وہ تو تمہارے ان کے ذمے ہے۔ کہنے لگے میں نے معاف کر دیے۔ میں نے کہا کہ میں معاف نہیں کرتا۔ کہنے لگے جب تمہیں سہولت ہو دے دینا۔ میں نے کہا کہ اس کے بدلے میں زمین لے لو، غنیمت کے مال میں بہت سی زمین آئی ہوئی ہے۔ عبداللہ بن جعفر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اچھا۔ میں نے ایک زمین ان کو دے دی جو معمولی حیثیت کی تھی، پانی وغیرہ بھی اس میں نہیں تھا۔ انہوں نے فوراً قبول کر لی
اور غلام سے کہا کہ اس زمین میں مصلی بچھا دے۔ اس نے مصلی بچھا دیا، 2 رکعت نماز وہاں پڑھی اور بہت دیر تک سجدے میں پڑے رہے۔ نماز سے فارغ ہو کر غلام سے کہا کہ اس جگہ کو کھودو۔ اس نے کھودنا شروع کیا، ایک پانی کا چشمہ وہاں سے ابلنے لگا۔ فائدہ: ان حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے ہاں یہ اور اس قسم کی چیزیں جو اس باب میں لکھی گئی ہیں کوئی بڑی بات نہ تھیں، ان حضرات کی عام عادتیں ایسی ہی تھیں۔ یہ باب ختم ہوا، آگے انشاءاللہ 7واں باب آئے گا۔ دعا فرمائے اللہ تعالی ہم سبوں کو بھی سمجھ بوجھ کے عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہم سبوں کی پریشانیوں کو دور فرمائے، عافیت عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔